फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का दौरा कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल करार दिया जा रहा है। इन अहम अरब ममालिक के दौरे के दौरान फील्ड मार्शल ने इंसदादी दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक के उमूर पर आला सतही क़यादत से तफसीली तबादला ख्याल किया। जबकि मिस्र, उर्दन और सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। फील्ड मार्शल का ये दौरा मुस्लिम ममालिक के दरमियान अस्करी इत्तेहाद, यकजहती और ताउन की मजबूत अलामत करार दिया जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। अहम अरब ममालिक का दौरा कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल करार। मिस्र, उर्दन और सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। फील्ड मार्शल के इन अहम दौरों में इंसदादी दहशतगर्दी, दफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर अहम बातचीत की गई। फील्ड मार्शल का दौरा मुस्लिम ममालिक के माबैन अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की मजबूत अलामत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के इन दौरों से पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए कलीदी किरदार उजागर हुआ है। मार्का हक के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान आलमी उफक पर अपने मजबूत और बावकार तशख्खुस के साथ उभर रहा है। फील्ड मार्शल की फाल अस्करी सफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वकार में इजाफा का बायस है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने पाक सऊदी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की है। मुलाकात में खत्ते समेत बैनुल अक़वामी पेशरफ़ पर तबादला ख्याल किया गया। UN समेत कसीरुल जहती फ़ोरम्स पर ताउन के लिए अपने मुश्तरका आज़म का इयादा किया गया। जबकि पाक सऊदी कसीरुल जहती शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। इसहाक डार की जानिब से सऊदी हम मनसब को फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम की कामयाब मेज़बानी पर मुबारकबाद भी दी गई। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इख्तिलाफात के हल के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार है। खित्ते में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी सदर का सिक्योरिटी और सरहदी ताउन पर जोर। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी और इलाकाई इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी सदर का सिक्योरिटी और सरहदी ताउन पर जोर। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जापान में दूसरी बार पाक भारत जंग का तस्करा। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान आपस में उलझ पड़े थे। भारत के 7 नए और खूबसूरत तैयारे तबाह हो गए। मोदी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से रब्ता किया। मैंने कहा, 2 एटमी ताकतों में जंग हुई तो सब मुतासर होंगे। जंग की कोई तिजारत नहीं करूंगा। फिर 24 घंटों के अंदर ये मामला ख़त्म हो गया, जो कि हैरान कुन था। और पाकिस्तान दुश्मनी में मुब्तला झूठे भारतीय मीडिया की एक और प्रोपेगेंडा साजिश बेनकाब। वजारत इत्तलात और नशरियात पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के हथकंडों का पर्दा एक बार फिर चाक कर दिया। भारतीय जरीदे फर्स्ट पोस्ट ने झूठा दावा किया कि पाकिस्तानी अस्करी क़यादत का CIA और मोसाद के साथ मुआहदा हुआ है। फर्स्ट पोस्ट ने मुआहदे के तहत 20,000 पाकिस्तानी फौजी गजा भेजने का भी झूठा दावा किया। वजारत इत्तलात और नशरियात का कहना है कि पाकिस्तान ने न कभी इसराइल को तस्लीम किया और ना किसी फौजी तैनाती पर बात हुई है। ISPR और दफ्तर खारजा ने भी गजा में किसी फौजी मिशन की तायीद या ऐलान कभी नहीं किया। फर्स्ट पोस्ट ने सहाफती उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए एक निजी अखबार के जुमले सियाको सबाक से हटकर पेश किए। भारतीय रिपोर्ट में शामिल इंटेलिजेंस लीक्स और दावे मनगढ़ंत और गुमराह कुन है। फर्स्ट पोस्ट ने CNN न्यूज़ 18 जैसे हवाला जात का इस्तेमाल किया, जो माजी में गैर मुसद्दिका इत्तलात शाया कर चुका है। पाकिस्तान का फलस्तीनी खुद इरादियत की हिमायत में मौक़िफ़ वाज़े और उसूली है। सफाक मोदी की इमा पर रियासत नवाज गोदी मीडिया मुज़हिका खेज रिपोर्टिंग करने पर उतर आया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के गंदम बारे इल्जामात। पंजाब हुकूमत ने खत लिख दिया। लिखा, गंदम और आटे की नकलो हरकत को गैर जरूरी सियासी रंग दिया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने गंदम या आटे की नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। मज़ीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा ने हमें ज्वाइन किया। हसन, बताइएगा मज़ीद क्या लिखा गया है इस खत में? देखिए, ये वज़ीर आला की स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट, उनकी जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जवाबन खत लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि पंजाब हुकूमत ने बैनुल सूबाई गंदम या आटे की नकलो हरकत पर कोई पाबंदी आयद नहीं की। नकलो हरकत को सिर्फ ट्रांसपोर्ट परमिट के जरिए इसलिए मुनज़्ज़म किया जा रहा है ताकि ज़ख़ीरा दोज़ी और तबदीली और नाजायज़ मुनाफाखोरी पर काबू पाया जा सके। उन्होंने कहा कि सूबाई ज़खायर की
کی شفاف نگرانی ممکن بنائی جا سکے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ جو پیدا ہونے والی بیانی ہے غیر ضروری سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے، جس سے عوام میں غلط فہمیاں جنم دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب اس وقت 8,85,000 میٹرک ٹن گندم کے سرکاری ذخائر رکھتا ہے، جس کی مالیتی تقریباً 80 ارب روپے ہے، اور یہ ذخائر پنجاب کے عوام کے ٹیکسوں سے حاصل کیے گئے ہیں۔ ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ عوام پر خرچ کیا جا سکے۔ اس خط میں واضح کیا گیا کہ خیبر پختونخوا نے اپنے عوام کے لیے ناقص اسٹریٹجک گندم ذخائر قائم ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر استعفیٰ دیں گے یا تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی، فیصلہ جلد متوقع ہے۔ پیپلز پارٹی کا 36 ارکان کی حمایت حاصل ہونے کا دعویٰ، 52 کے ایوان میں وزیر اعظم بنانے یا ہٹانے کے لیے 27 ووٹ درکار ہے۔ قانون ساز اسمبلی کا اجلاس کسی بھی وقت طلب کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ وزیر اعظم کے لیے پیپلز پارٹی کی جانب سے چودھری یاسین اور لطیف اکبر کے نام زیر غور ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا استعفیٰ دینے سے انکار، کہتے ہیں کہ کسی کے پاس نمبرز پورے ہیں تو عدم اعتماد لے آئے، میں سامنا کروں گا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ نون لیگ آزاد کشمیر میں مل کر تحریک عدم اعتماد میں شریک ہوگی، مگر حکومت سازی میں نہیں ہوگی۔ ایک فریق حکومت سازی کرتا ہے تو دوسرا اپوزیشن میں کردار ادا کرے گا۔ امید ہے کشمیر میں آنے والی حکومت جلد آزادانہ منصفانہ انتخابات کروائے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون تحریک عدم اعتماد میں شریک ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد حکومت سازی میں شریک نہیں ہوں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اپنا کردار جمہوری انداز میں بھرپور اپوزیشن کے طور پہ آزاد جموں کشمیر کے اندر ادا کرے گی۔ مسلم لیگ نون کا آزاد کشمیر کے ساتھ ایک تاریخی رشتہ ہے، ناطہ ہے۔ ہم ہمیشہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور ہمارا یہ وعدہ، ہمارا یہ مطالبہ بھی ہوگا کہ جو نئی حکومت آئے گی وہ جلد از جلد آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کروائے گی۔ ہماری جو پارٹی ہے اس کا مسلسل یہی مطالبہ تھا اور یہی موقف تھا کہ ہمیں اس حکومت سے علیحدہ ہونا چاہیے، چونکہ وہ حکومت کی کارکردگی سے نالاں تھے۔ ہم اس کے اندر ایک مائنورٹی سٹیک ہولڈر تھے۔ بات آپ نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی تو میں بھی یہ بات بھی آپ کے سامنے بھی ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ وہی ہمارا ان کے ساتھ جو بھی معاہدہ ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جو عوامی مفاد کے جتنے ایشوز ہیں اور ہمارا جس کے ساتھ ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے، تو ان کی امپلیمنٹیشن کو انشاءاللہ تعالی یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان پر مسلسل چھٹا اجلاس، افغان شہریوں سمیت غیر ملکی کو پراپرٹی کرائے پر دینے والوں پر FIR درج کرنے کا حکم، غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی نشاندہی کے لیے مساجد میں اعلان کرانے کی ہدایت، افغان شہریوں سمیت کسی بھی غیر ملکی کو گھر، دکان، فیکٹری، ہوٹل یا پیٹرول پمپ کرائے پر دینے کی روزانہ رپورٹ طلب، پٹواری، نمبردار اور SHO غیر ملکیوں کو دی گئی پراپرٹی کی رپورٹ کرنے کے ذمہ دار قرار، تمام اضلاع میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے بارے میں فیلڈ سروے کرانے پر اتفاق ہوا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت کی جانب سے روزگار کے مواقع میں شفافیت اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے سندھ جاب پورٹل کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ جاب پورٹل کا افتتاح عوامی خدمت کی فراہمی میں ایک اہم سنگی میل ہے۔ یہ منصوبہ ڈیجیٹل تبدیلی، شفافیت اور عوامی بااختیاری کا مظہر ہے۔ ہم نے کہا کہ جی ایسا سسٹم بنائیں جو ٹرانسپیرنٹ ہو، جو آسان بھی ہو لوگوں کو اپلائی کرنے کے لیے۔ ہر ڈپارٹمنٹ کی ایڈورٹیزمنٹ پہ میں جا کے اپلائی کرتا ہوں، پھر کاغذوں کی فوٹو کاپیاں کراتا ہوں، ادھر جمع کراتا ہوں۔ ہر ڈپارٹمنٹ اپنا الگ ٹیسٹ لیتا ہے۔ جابز کے لیے انہوں نے یہ پورٹل اب بنایا۔ اب پورٹل کے دو حصے ہیں، ایک وہ ہے جو جاب دے رہا ہے یعنی حکومت سندھ، اور ایک وہ ہیں جو اسٹوڈنٹس یا یوتھ جو ہماری جاب لینا چاہ رہی ہے۔ ان دونوں کو آپس میں کنیکٹ کیا۔ ای چالان سارا ڈیجیٹائز کمپیوٹرائز کیا ہے، اس کا آغاز کیا، چیف سیکرٹری صاحب نے بتایا۔ ہم نے اپنی کیبنٹ کی ساری پروسیڈنگز، اب وہ 50 کاپیاں نہیں بنتی، ہر چیز آپ کو ڈیجیٹائز ملتی ہے، کوئی کاغذ نہیں ہوتا کیبنٹ کے اندر۔ جاب ہر حکومت کا ڈپارٹمنٹ، ان کی ویکنسی لسٹ ہے، وہ ہم نے اس میں آلریڈی فیڈ ان کر دی، اور یہ ڈائنامک ہے، چلتی رہے گی، اس میں ایڈ ہوتا رہے گا۔ کوشش یہی ہوگی
کہ ہم اس صوبے کو چلانے کے لیے جو لوگ ہیں چیف سیکرٹری سے لے کے جو آپ کے پیون تک ہے اس کو میرٹ پہ لے، ہر ایک کو ایکول اپرچونٹی ہو کہ وہ اپلائی کرے۔ اور سندھ حکومت کا کراچی کے بعد حیدرآباد سکھر لاڑکانہ میں خواتین اور طالبات کے لیے اسکوٹی ٹریننگ پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ سندھ کے مزید 3 اضلاع میں پیپلز بس سروس کے دائرے کو مزید وسعت دینے کا بھی فیصلہ۔ یلو لائن BRT کے اہم حصے تاج حیدر پل کو عوام کے لیے کھولنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ کراچی میں گلشن معمار بسز کا نیا نیٹ ورک شروع کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمر کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اہم اجلاس ہوا، جس میں محکمہ ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ کے جاری اور آئندہ منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور ڈکی بھائی کی فیملی سے رشوت لینے کا یہ معاملہ ہے۔ NCCIA کے افسران کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ عدالت کی جانب سے ملزمان کو 3 دن کے جسمانی ریمانڈ پر FIA کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ عدالت نے ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری سمیت دیگر تمام ملزمان کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ NCCIA کے ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز اور دیگر کے خلاف FIR منظر عام پر آ گئی ہے۔ مقدمہ ڈکی بھائی کی اہلیہ عروب جتوئی کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ FIR کے متن کے مطابق ڈکی بھائی کی فیملی سے مجموعی طور پر 90 لاکھ روپے کی رقم بطور رشوت وصول کی گئی۔ تفتیشی افسران NCCIA شعیب ریاض نے ڈکی بھائی کو ریلیف دلوانے کے لیے 60 لاکھ روپے لیے، جبکہ تفتیشی آفیسر نے اپنے فرنٹ مین کے ذریعے یہ رقم وصول کی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض کے فرنٹ مین کو ڈکی بھائی کے دوست عثمان نے رقم دی تھی۔ شعیب ریاض کی جانب سے دوبارہ ملزم ڈکی بھائی کو جوڈیشل کروانے کے لیے 30 لاکھ روپے کی رشوت لی گئی تھی۔ ناظرین، پاکستان میں ہر سال 16 لاکھ نوجوان روزگار کے لیے مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ رواں سال پاکستان میں غربت کی شرح 21.5% رہنے کا امکان ہے۔ عالمی بینک نے اپنی حالیہ رپورٹ میں پاکستان کی معاشی ترقی کی موجودہ رفتار کو غربت میں کمی کے لیے ناکافی قرار دیا ہے۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ رواں سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 3% رہنے کی پیش گوئی۔ اگلے سال معاشی ترقی بڑھ کر 3.4% تک جانے کا امکان ہے۔ پاکستان کی معاشی ترقی کی موجودہ رفتار غربت میں کمی کے لیے ناکافی۔ عالمی بینک نے پاکستان سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر سال 16 لاکھ نوجوان روزگار کے لیے مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ اس سال پاکستان میں غربت کی شرح 21.5% رہنے کا امکان ہے۔ رپورٹ میں غربت میں کمی اور معیار زندگی میں بہتری کے لیے معاشی ترقی میں بہتری پر زور دیا گیا ہے۔ عالمی بینک کے مطابق پاکستان میں رواں مالی سال مہنگائی 7.2% رہنے کا امکان ہے۔ اگلے سال پاکستان میں مہنگائی کم ہو کر 6.8% تک رہنے کا تخمینہ ہے۔ بینک نے اپنی رپورٹ میں پاکستان کے مختلف شعبوں میں جامع اصلاحات پر زور دیا ہے۔